مکہ امن معاہدہ امن سلامتی اور استحکام کی جانب ایک تاریخی سنگ میل، پاکستان کے عوام کی جانب سے مکہ باہمی امن معاہدے کا بھرپور خیر مقدم۔ مکہ معاہدے سے امن سلامتی اور استحکامت کے نئے عزم کا اعادہ، تاریخی دفاعی معاہدے پر پاکستان میں جوش و خروش عروج پر پہنچ گیا۔ امن و استحکام کا باعث بننے والے معاہدے کے بعد اسلام آباد کو سجا دیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں جشن کا سما، تینوں ملکوں کے قومی پرچم شاہراہوں اور عمارتوں پر نمایاں، عام مقامات پر خصوصی LED اسکرین نصب، تاریخی برادرانہ تعلقات، باہمی تعاون، مشترکہ دفاعی عزم اجاگر۔ لاہور کے اہم شاہراہوں کو روشنیوں سے سجا دیا گیا، سبز و سرخ روشنیاں دوستی کے رنگ بکھیرنے لگیں۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کو زبردست خراج تحسین۔ لبرٹی چوک میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے منور۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ تاریخی سعودی، ترکیہ اور پاکستان تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے نائب وزیر ڈاکٹر رائد کرملی کے مطابق معاہدہ کئی برسوں کے مذاکرات کے بعد طے پایا، مقصد دفاعی صلاحیتیں مضبوط بنانا اور علاقائی خطرات کا مشترکہ مقابلہ کرنا ہے۔ رائد کرملی نے واضح کیا کہ معاہدہ کسی فوجی اتحاد یا فرقہ وارانہ بلاک کا قیام نہیں، اس کا تعلق جوہری عزائم یا اسلحے کی دوڑ سے بھی نہیں۔ یہ معاہدہ خطے کے کسی ملک کے خلاف نہیں اور نہ ہی علاقائی کشیدگی بڑھانے کا باعث بنے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی پہلی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے جاری ویڈیو میں مجتبیٰ خامنائی ایک وفد سے گفتگو کرتے اور مکمل صحت یاب دکھائی دے رہے ہیں۔ ویڈیو پر کوئی تاریخ درج نہیں، نہ ہی ایرانی میڈیا نے بتایا کہ فوٹیج کہاں، کب اور کس مقصد کے تحت ریکارڈ کی گئی۔ CNN کے مطابق ویڈیو میں مجتبیٰ خامنائی کو مذہبی درس دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اندازہ ہے کہ یہ فوٹیج حالیہ جنگ سے پہلے ریکارڈ کی گئی تھی۔ سعودی عرب، یمن، بحرین، اردن، قطر اور شام کی آبنائے حرمت سے گزرنے والے UAE کے آئل ٹینکر پر حملے کی شدید مذمت۔ متحدہ عرب امارات نے حملے کا الزام ایران پر عائد کر دیا، کہا کہ واقعے میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔ سعودی عرب نے حملہ سمندری آمد و رفت اور عالمی توانائی کی فراہمی کے تحفظ پر حملہ قرار دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کا ایران سے جارحانہ کارروائیاں فوری روکنے کا مطالبہ۔ یمن نے بھی حملے کو تجارتی جہازوں کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ میر رضا ہلاکت کیس میں اہم پیش رفت، فیروز آباد تھانے میں درج اغوا کا مقدمہ قتل کیس میں تبدیل، دفعہ 302 شامل۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نئی میڈیکل رپورٹ کے بعد مقدمے میں قتل کی دفعات شامل کی گئیں۔ میر رضا کی موت کی تحقیقات کے لیے نئی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ تحقیقاتی ٹیم از سر نو تفتیش کا آغاز کرے گی۔ نئی ٹیم جائے وقوع لواحقین اور دیگر متعلقہ افراد سے دوبارہ پوچھ گچھ کرے گی۔ کیس میں سامنے آنے والے شواہد کا بھی از سر نو جائزہ لیا جائے گا۔ خودکشی نہیں قتل، کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کو گولی پیچھے سے لگی، سر، چہرے اور جسم پر تشدد کے نشانات، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں حقائق سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق میر رضا کے جسم پر کالے دھبے، نچلے حصے کے ٹیشوز پر بھی خون کے دھبے ہیں، پاؤں پر بھی زخم کے نشان ہیں۔ دائیں ران پر تقریباً 12 سینٹی میٹر طویل فریکچر اور زخم کی نشاندہی ہوئی۔ جبڑے کے حصے میں گہری چوٹ اور فریکچر کے شواہد ملے۔ ناک کی ہڈی اور چہرے کے مختلف حصوں پر بھی چوٹیں پائی گئیں۔ چھٹی پسلی کے فریکچر سمیت سینے کے حصے میں متعدد شدید چوٹوں کے شواہد ملے۔ حکام کے مطابق زخم موت سے قبل لگنے والی چوٹوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ قبر کشائی کے دوران مجموعی طور پر 17 سیمپلز لیے گئے، 4 نمونے DNA جانچ کے لیے جبکہ دیگر نمونے کیمیکل کے معائنے کے لیے حاصل کیے گئے۔ ثابت ہوا میر رضا کا بے ایمانہ قتل کیا گیا، گولی کمر میں لگی اور سینے سے باہر نکلی۔ وکیل جبران ناصر کی میڈیا سے گفتگو، کہا لگتا ہے کہ میر رضا کو مارنے سے پہلے مکے مارے گئے، گولی کی وجہ سے میر رضا کے پھیپھڑوں میں خون بھر گیا تھا۔ لاش جس مقام سے ملی وہاں سے پہلے بھی 2 لاشیں مل چکی ہیں۔ پولیس تفتیش نہیں کر رہی، فیملی کو ہراساں کر رہی ہے۔ اس خاندان کو گھنٹوں دفتر میں بٹھا کر کہا گیا کہ خودکشی ہے، اس کو مان لیں۔ پولیس افسران معاملے کو خودکشی تسلیم کرنے پر زور دے رہے تھے۔ پہلے یہ رپورٹ حکومتی شخصیات کو بھیجی گئی، پھر فیملی کو بتایا گیا ہمیں بھروسہ نہیں ہے، پوری تفتیشی ٹیم تبدیل کی جائے۔ 10 دن سے کہہ رہے ہیں کہ میر رضا پر تشدد کیا گیا، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جس نے قتل کیا اس کا بتاؤ، کیوں چھپا رہے ہو؟
محنتی بچے کے لیے غلط باتیں کی جا رہی تھیں۔ والد میر رضا کی میڈیا سے گفتگو، کہا میر رضا نے خودکشی کی ہوتی تو رپورٹ آتی۔ آئی جی نے کہا کہ مسئلہ حل کر دیا، رپورٹ میں مسئلہ ہے، آئی جی نے اس طرح کی بات کیسے کی؟ میر رضا علی کیس میں سندھ حکومت کی کوئی بدنیتی نہیں، پولیس سرجن کے تحفظات کے بعد ہم نے نئی میڈیکل ٹیم کا فیصلہ کیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن کہتے ہیں کہ سیکٹری صحت کا عہدہ پولیس سرجن سے بڑا ہے، عدالت نے انہی کو حکم دیا، ہم نے پولیس سرجن کراچی کو اختیار دیا کہ میڈیکل بورڈ میں توسیع کر لیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں لگتا ہے ابتدائی رپورٹ میں سوالات کے جواب آ رہے ہیں، اب سوال یہ ہے کون پوسٹ مارٹم بورڈ بدلنے کی پشت پناہی کر رہا تھا یا ہے؟ کہیں نئی رپورٹ پر بھی تو کوئی اثر انداز نہیں ہوگا، اور انصاف کے تقاضوں کو کون پورا کرے گا؟ ججز تقرری معاملہ، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اہم بیٹھک آج۔ جوڈیشل کمیشن کی سفارشات پر 24 ججز کی تقرری کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ صدر مملکت کو سمری روکنے کا ثوابدیدی اختیار حاصل، ذرائع کے مطابق صدر نے ابھی تک سمری پر دستخط کیے، نہ سمری پر کوئی اعتراض اٹھایا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے آئینی و قانونی ماہرین مسئلے کا قابل قبول حل نکالنے پر بات چیت کریں گے۔ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں حکومت خود نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ قائد میاں نواز شریف صاحب نے ایٹمی طاقت بنا کے پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا تھا، اسی طرح وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کی کاوشوں سے مکہ معاہدہ ہوا ہے، معاشی میدان کے اندر پاکستان کو حاصل کرنی چاہیے۔ اب اس کے اوپر خاطر خواہ پیش رفت آپ کو کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی نظر آئیں گے۔ شہباز شریف نے مشکل فیصلے لیتے ہوئے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون عملی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ نواز شریف نے ملک کو ایٹمی قوت بنا کر ناقابل تسخیر بنایا۔ مکہ مشترکہ معاہدے پر پوری قوم کو فخر ہے۔ اگلی منزل معاشی میدان میں کامیابیاں حاصل کرنی ہیں۔ پاکستان خطے میں امن اور تحفظ کا ضامن بن کر سامنے آیا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کی مہارت اور صلاحیتوں کی پوری دنیا گواہ ہے۔ ایران امریکہ جنگ کے دوران معاشی سطح پر چیلنجز کا سامنا رہا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے متعلق اچھی خبر آئے گی۔ جماعت اسلامی کا 16 اگست کو چاروں صوبوں میں بیک وقت دھرنے دینے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے معاملے پر حکومت پر تنقید۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی آڑ میں اپنی کرپشن چھپا رہے ہیں۔ بجلی بنانے پر پیسے کم اور نہ بنانے پر زیادہ خرچہ ہوا۔ عوام کو اپنے حقوق آئی پی پیز مافیا کے خلاف سڑکوں پر نکلنا ہوگا۔ حافظ نعیم کا پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ پاکستان سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں، صوبوں کے معاملے کو آئین کے تحت پارلیمان میں حل ہونا چاہیے۔ شوشے چھوڑنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، سیاسی استحکام آنے تک معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا لانڈھی میں اسپورٹس کمپلیکس کے افتتاح پر خطاب، کہا نظام کو چلانے والے ٹھیک نہیں ہوں گے تو نظام کتنا ہی اچھا ہو نہیں چلے گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شہر کو ٹھیک کریں گے جنہوں نے تباہ کیا۔ ہمارے شہر کے خلاف پروپیگنڈا ختم ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی عوام کی بلا تفریق خدمت کر رہی ہے۔ لکی مروت میں پولیس رائڈر اسکواڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، ایک اہلکار شہید، دوسرا زخمی۔ فائرنگ کا واقعہ سعید خیل قبرستان کے قریب پیش آیا۔ شہید اور زخمی اہلکار سٹی اسپتال منتقل، جائے وقوعہ پر پولیس کی بھاری نفری روانہ، سرچ آپریشن جاری۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وہاڑی کے ارکان اسمبلی کی ملاقات، سیاسی امور اور ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت۔ وہاڑی ملتان روڈ کو 2 رویا ایکسپریس وے بنانے پر وزیراعلیٰ سے اظہار تشکر۔ ارکان اسمبلی نے منصوبے کو گیم چینجر قرار دے دیا۔ وہاڑی میں الیکٹرو بس سروس کے آغاز پر بھی وزیراعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے عوام کی خدمت کا جذبہ نواز شریف سے ورثے میں ملا۔ وہاڑی ملتان روڈ کی تعمیر عوام کا حق تھا۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام سے پورے صوبے میں یکساں ترقی کا کلچر متعارف کرایا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ، مسافروں کے امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا، کاؤنٹر کا بھی معائنہ۔ وزیر داخلہ کی امیگریشن کا عملہ تیز کرنے کی یقین دہانی، امیگریشن پروسیس کو تیز کرنے کے لیے تمام کاؤنٹرز کھلے رکھنے کا حکم۔ محسن نقوی نے کہا کہ نامکمل سفری دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت ہرگز نہ دی جائے۔
جدید ٹیکنالوجی سے امیگریشن میں آسانی ہوئی ہے. مکمل سفری دستاویزات والے کسی مسافر کو سفر سے نہیں روکا جائے گا. آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا تیسرا مرحلہ. ضلع باغ کے 3 اور حویلی کے 1 انتخابی حلقے میں کل پولنگ. 4,60,000 سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. انتخابی اور سیکیورٹی عملہ پولنگ سامان آج شام تک منتقل کیے جائیں گے. پونچھ ڈویژن کے 4 انتخابی حلقوں میں مجموعی طور پر 82 امیدوار میدان میں ہیں. وزیراعظم فیصل راٹھور، خواجہ طارق سعید اور نون لیگ کے محسن عزیز میں کانٹے کا مقابلہ متوقع. دھرنے کا حل نکلا تو 20 یا 21 اگست تک راولہ کوٹ میں الیکشن ممکن ہوگا. چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کی مظفر آباد میں میڈیا سے گفتگو. کہا سیکیورٹی وجوہات پر باغ اور حویلی میں پہلے پولنگ کرانے کا فیصلہ کیا. باغ اور حویلی میں انٹرنیٹ بحال کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. کالعدم ایکشن کمیٹی کے ناپاک عزائم کا پردہ چاک. یوم شہدائے پولیس پر آئی جی آزاد جموں کشمیر کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک نے مظفر آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ کالعدم تنظیم کے کارندوں نے عاقب شہید کی لاش وصول کرنے والے اہل خانہ کو اغوا کیا. کشمیر پولیس کو گالیاں دینے والے کالعدم تنظیم کی حقیقت عاقب شہید کے والد سے پوچھیں. چرپسند ٹولے نے شہید کے اہل خانہ کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا اور غیر اخلاقی ویڈیوز بنائے. تیل قیمتوں کے روزانہ تعین کا تنازع. حکومت سے مذاکرات ناکام. گڈز ٹرانسپورٹرز نے ملک گیر ہڑتال شروع کر دی. 2 دن میں مطالبات تسلیم نہ کرنے پر گورنر اور وزیراعلیٰ ہاؤس کی جانب مارچ کی دھمکی. صدر گڈز ٹرانسپورٹرز الائنس ملک شہزاد اوان کہتے ہیں کہ صوبائی اور وفاقی حکومتیں مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ نہیں. سندھ حکومت اور وزیر مواصلات سے مذاکرات ناکام ہو گئے. پیر سے کنٹینرز میں لوڈنگ نہیں ہوگی. صدر کا قدیم مقامی باشندگان کے حقوق ثقافت کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ. قدیم مقامی باشندوں کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ دن مقامی لوگوں کی خدمات کو تسلیم کا موقع فراہم کرتا ہے. پاکستان کی بھرپور ثقافتی رنگا رنگی میں کیلاش اور شمالی پہاڑی علاقوں کے متنوع باشندے بھی شامل ہیں. پاکستان ثقافتی تنوع اور مقامی روایات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. امریکی تھنک ٹینک جیمز ٹاؤن نے افغان طالبان کی معدنی پالیسی پر سوالات اٹھا دیے. افغان طالبان رجیم کی ایک اور بدعنوانی بے نقاب. طالبان معدنی دولت سے قومی خزانے کی بجائے اپنی تجوریاں بھرنے لگے. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق افغانستان میں $1 ٹریلین سے زائد مالیت کی معدنی دولت موجود. ملک میں 1400 سے زائد کانوں اور معدنی مقامات کی نشاندہی کی گئی. طالبان کان کنی کی معاہدوں، لائسنس فیس، ٹیکس اور رائلٹی سے آمدن حاصل کر رہے ہیں. ننگرہار میں کان کنی کی معاہدوں میں اضافہ ہوا ہے. بدخشاں اور تخار میں سونے کی کان کنی بھی بڑھی ہے. رپورٹ کے مطابق کان کنی سے ماحولیاتی اور سماجی مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں. پنجاب بھر کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری. صوبے میں مانسون کا سسٹم تاحال موجود. لاہور میں رات گئے وقفے سے ہلکی بارش. ٹھنڈی ہواؤں سے گرمی کی شدت میں کمی. موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹوں میں لاہور میں مزید بارش کی پیشگوئی. قومی کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کے لیے انگلینڈ پہنچ گئی. کھلاڑی آج آرام، کل سے پریکٹس سیشنز میں حصہ لیں گے. سیریز سے قبل پاکستانی ٹیم انگلینڈ سلیکٹ 11 کے خلاف 4 روزہ وارم اپ میچ کھیلے گی. دونوں ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ 19 اگست سے کھیلا جائے گا.